کے اندر آ جاتا ہے تو پھر بہت بڑے بڑے جو ہے نا انسان مار کے سر کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ در حقیقت زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہ خاص طور پہ یہ شہید کا اعزاز ہے، ویسے بھی شہید کی موت قوم کے لیے حیات بخش ہوتی ہے، یعنی وہ شہید اللہ کی راہ میں، یعنی یہاں پہ آ رہا ہے کہ مشکلیں آئیں گی، لوگ شہید بھی ہو رہے تھے، جنگیں بھی ہونی شروع ہو گئی تھی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، تو شہید بھی ہو رہے تھے لوگ اور جنگ کا حکم بھی آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کسی کی جان جاتی ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، اور آگے جو بھی کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کو مردہ نہ سمجھیں، یعنی ان کی قربانی ضائع گاہ نہیں جاتی، اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی جب کوئی اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے جان دیتا ہے تو ایکچولی بعد میں آنے والوں کے لیے تو راحت اور قربان ہو جاتی ہے نا، وہ اپنی جان دے کے اپنے وطن اور دین بچا گئے نا، تو اس طرح کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے اس طرح بھی وہ ایک زندگی بخشی جاتی ہے، ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے بہت ہی خوبصورت کلمے جو ہمیں یاد بھی رکھنے چاہیے، ہوتے بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم ضرور تمہیں کسی قدر خوف اور فاقہ میں مبتلا کر کے نجی جان و مال اور پھلوں کے خسارے سے تمہیں آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بیسکلی یہ وہ کلمات ہیں کہ جب، اور ہم تو روزمرہ اس چیز کو گزرتے ہیں، ان چیزوں سے، ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، کلیمٹیز آتی ہیں، سڈن قسم کے حالات آتے ہیں، ایک دم انسان کچھ دیر کے لیے بکھرا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنہوں نے، میں ضرور آپ کو آزماؤں گا، یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں اور اب آپ کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ہمارے ایمان کی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو جان مال کا خوف، صحت، تندرستی، پھلوں کی کمی بیشی، رزق کی کمی بیشی، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں آزمائے گا۔ تو جب آزمائش آئے تو سب سے پہلے کیا کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس عمل کو تو ہمیں، اب یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے نا، دیکھیے کتنی آیتوں سے اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے کہ کیا کیا ہم نے کرنے کے کام ہے اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ان حالات میں جا کے مشکلیں آئیں گی۔ ڈائریکٹ تو وہ لوگ تھے نا جن کے اوپر نازل ہو رہا تھا اس وقت قرآن، لیکن یہ تو قرآن تو معجزہ ہے نا قیامت تک کے لیے، تو جو بھی اس کو پڑھ رہا ہے وہ اس کے لیے باتیں ہو رہی نا، یہ ہماری باتیں بھی ہیں، ہمارا بھی ذکر ہے اس کے اندر کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب حج کے مناسک آ گئے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص بھی رضا و رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا ہی قدردان اور علیم ہے۔ شاعر آپ کو پتہ ہے کہ جو مناسک ہوتے ہیں یا جو ارکان ہیں جو ہمیں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے اندر صفا مروہ کی صحیح بھی ہے اور اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، تو ہمیں یہ کرنے ہوتے ہیں، یہ پارٹ آف حج ہے، عمرہ ہے، یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی یہ والی۔ اور جاہلیت کے زمانے میں مشرکوں نے صفا پر اور مروہ پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے، اور جو پھر آسا تھا ان کے گرد بھی طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کو تردد ہوا کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح حج کے اصل مناسک میں سے ہے بھی کہ نہیں، یا محض مشرکانہ ایجاد ہے، تو عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے آیات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائی اسلام میں ہم سب اسی جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، لہذا سے چھوڑ دیا، تبھی آیت نازل ہوئی، کیونکہ جب اسلام آ گیا تو مسلمانوں نے سوچا کہ انہوں نے جو کہ بت رکھیں یہ ان کی رسم ہو گئی ہے، انہیں علم نہیں تھا کہ بھئی یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاعر تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تجدید کر دی کہ نہیں بھئی وہ صفا مروہ اس پارٹ آف حج آپ کو وہ کام کرنا ہے،
اور اس کے بعد پھر مسلمان نے اس کا شروع کر دیا اوبویسلی بتوں سے پاک کرنے کے بعد اسلامی طریقے کے ساتھ۔ اس کے بعد آ گیا کہ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل و ہدایت چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم انہیں اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ اصلاح کر لی اور پوشیدہ بات کی وضاحت کر دی تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اچھا، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، وعظ کرنے والے ہیں، مبلغین ہیں، جو علم پھیلاتے ہیں آگے، ان کے بارے میں ہے کہ ایسے لوگ اگر دین کی کوئی بات چھپاتے ہیں، لوگوں کو واضح نہیں بتاتے، بعض کا کچھ باتیں ہمارے اپنے عمل میں نہیں ہوتی اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے، کوئی ہمیں بعد میں ڈائریکٹ اٹیک کرے ہوتے، ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسپیشلی جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کا بنتا ہے کہ ایسے کاموں کو، اللہ کے احکامات کو مت چھپائیں، کھول کھول کے بتائیں، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کا اپنا عمل ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ عام طور پر گمراہی اور فساد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ لوگ لڑ پڑتے ہیں آپس میں، یہ بدترین لوگ ہیں جو کہ اپنے علاوہ اپنے معتبین کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی کوئی غلط بات آگے چل گئی یا جو آپ نے چھپایا اس کو چھپانے کے لیے کچھ اور بول دیا تو غلط چیز آپ کی پریکٹس ہوگی تو آپ کے کندھوں پر ان کے گناہوں کا بوجھ بھی چلتا رہے گا۔ اور خاص طور پہ دیکھیں کہ یہ جو بدعتیں وغیرہ ایجاد ہوئی ہیں کسی نہ کسی پڑھے لکھے عالم نے کی ہے نا، جس کے پیچھے لوگ چلے، ہر بندے کے پیچھے تو کوئی نہیں چلتا، تو کسی نے تو چلائی ہے نا، تو آپ کے اپنے گناہوں کا بوجھ تو آپ کے اوپر ہے ہی۔ جب تک وہ عمل پریکٹس ہوتا رہے گا وہ آپ کو وہ بوجھ آپ کے اوپر مزید سے مزید ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ اگر کھلے دل سے توبہ کر لیں اور وہ چیز انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے اس کو کلیئر کر دیں، لوگوں کے سامنے لے آئیں اس بات کو جو انہوں نے چھپائی تھی خاص طور پہ، تو پھر میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یعنی صرف ان کی خالی توبہ قبول نہیں ہوگی، انہیں وہ جو انہوں نے بگاڑ پیدا کیا وہ بھی درست کرنا پڑے گا اور لوگوں کے سامنے ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ بات چھپائی تھی۔ حق چھپانا بہت بڑی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں یہودی یہی تو کر رہے تھے، حق ہی تو چھپا رہے تھے اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ مت بتاؤ۔ تو ہم لوگوں کو لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح کی وارننگ دی ہے کہ جن باتوں کو پتہ چل جائے انہیں مت چھپائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے رہے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی جنہوں نے نہ مانا اور پھر توبہ بھی نہ کی، اور کفر ہوتا ہے کہ جب انکار کیا نا، جانتے بوجھتے انکار بھی کر دیا اور اس پہ جمے بھی رہے اور اسی حالت میں مر بھی گئے، تو ان کے اوپر صرف یہ نہیں کہ انہیں آگے جا کے اپنے عذاب بھگتنے پڑیں گے، لعنتیں پڑیں گی اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت بھی ان کے اوپر آئے گی، اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ان پر یہ سزا کم نہ کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری اہم نشانیوں کا ذکر ہے۔ بھلا جو اللہ جو ایسے کام کرتا ہو اسے کسی شریک کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ دنیا میں موجود کسی چیز کی جو تقریبی عمر دریافت کرنے کا ایک طریقہ سائنس والوں نے دریافت کیا ہے، اس کے ذریعے ایک چٹان کی عمر کا حساب لگایا گیا تو 6 بلین سال نکلا۔ زمین کی عمر کا اندازہ لگ بھگ 12 ملین سال لگایا گیا۔ اس زمین کی حیثیت کا کائنات، یعنی اللہ کی یہ ایسٹیمیشن دی ہوئی ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، ایک زمین جو ہے اس وقت 12 ملین سال پرانی نکل رہی ہے انسانوں کے علم کے مطابق۔ اصل میں پتہ نہیں کتنے ہیں، یہ علم بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ، کل کو والے آئیں تو وہ اس سے بھی زیادہ کچھ اور بتائیں جو ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے۔ اللہ کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے یہ کرو یہ کرو، اصل میں یہ سارا کچھ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے۔ اور اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، اور جب بھی انسان پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں جو شروع میں بھی کوئی غلطیاں ہو جائیں ان سے، پھر آگے آگے انسان جو علم میں آگے جاتا ہے اپنے آپ کو کلیئر کرتا جاتا ہے اور علم آتا ہے، تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کئی دفعہ ہوتے ہیں عالم کتابیں چھاپتے ہیں تو اکثر ان کا آتا ہے کہ ریوائز ایڈیشن، لوگ اپنی ریوائز ایڈیشنز میں پوری چیزیں اریز کروا دیتے ہیں یا کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مسٹیک تھی۔ اور اکثر آپ دیکھیں یہ قرآن بھی لیا نا، جس کے اوپر پورا شروع میں لکھا ہو کہ جو پڑھنے والا انہوں نے پتہ نہیں کس کس کو پڑھا، کس کو پروف کرایا ہوگا، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں مسٹیک ہو تو ہمیں بتایا جائے۔ یہ ہم لوگوں کو یہ وہ احتیاطیں جو کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کے عمل سے آگے بگاڑ پیدا نہ ہو۔
اس کے بعد آ گیا کہ بلا شبہ آسمان اور زمین کی پیدائش رات اور دن ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں نے مفید اشیاء سمندر لے کے چلتی ہیں، اللہ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں، جن سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، نیز ہواؤں کی گردش اور ان بادلوں میں جو ارض و سما کے درمیان تابع فرمانے اہل عقل کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیں پھر سے، کہ آپ ان کو دیکھ کے بھی آپ کو یقین نہیں آتا کہ کوئی ہستی ہے جو ان کو ایک ٹھیک اندازے کے ساتھ چلا رہی ہے۔ آپ ایک سوئی کو سمندر میں پھینکیں نا، چھوٹی سی چیز ہے وہ ڈوب جائے گی، لیکن کتنے بڑے بڑے شپ ہیں جو چلتے ہیں، ہزاروں ٹنوں سامان لے کے گھومتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا۔ یہ ہوائیں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں، ہمیں سکون دیتی ہیں، ہمیں ٹھنڈ دیتی ہیں، سانس لیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اسی ہوا میں جب اللہ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے تو قومیں کی قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ ان ہواؤں کے آگے ہم ٹھہر نہیں سکتے، یہ پانی اچھل کے باہر آ جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب اللہ کے حکم کے تابع چل رہے ہیں اور اس لیے ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارا فرمانبردار کیا ہوا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور انہیں یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے۔ والذین آمنوا، اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ کاش ظالم کو آج یہ بات سوجھ جائے، جو انہیں عذاب دے کر سوجے گی، کہ قوت تمام اللہ کی اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ ابل استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب پیشوا لوگ جن کی دنیا میں اتباع کی جاتی تھی عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیروں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور جو اتباع کرتے رہے وہ بولیں گے کاش ہمیں پھر ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے ہم سے بیزار ہوئے۔ اللہ ان کے اعمال اس طرح دکھلائے گا کہ وہ مرقع حسرت بن جائیں گے اور جہنم سے نکل نہ سکیں گے۔ یہ ہمیں پھر سے بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم اتباع کرتے ہیں، جن پیروں فقیروں کو ہم مانتے ہیں، غلط جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں ہر طرح کے، دین میں بھی اور ویسے بھی، یہ لوگ جب اللہ کے سامنے ہماری عدالتیں لگیں گی نا تو یہ مکر جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو ان سے، جیسے شیطان کرتا ہے تو یہ شیطان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا جو غلط چیزوں پہ لگاتے ہیں، تو یہ مکر جائیں گے، ہم سے بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے ہم نے کب کہا تھا ہمارے پیچھے چلو، آپ نے اپنی مرضی کی۔ تو پھر وہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے حسرت کریں گے کہ کاش ہم واپس اس دنیا میں چلے جائیں اور پھر ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوں، یعنی جس طرح آج یہ ہم سے ہو رہے ہیں، یعنی ہم سے قطع تعلق کر لیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج کے دن یہ حسرت دل میں ہی رہ جائے گی، کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا، کیونکہ وہ کبھی بھی جہنم میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ آج بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو وہ لوگ جنہیں آخرت پر یقین نہیں، ان کے دل تنگ محسوس ہوتے ہیں، گھٹتے ہیں اندر سے، اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ غیر اللہ کے ذکر میں ان کو آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کو ماننے میں کچھ حدیں، کچھ قیود، کچھ آپ کو فالو کرنی پڑیں گی نا جب آپ کسی کو مانتے ہیں۔ جب ہم ایک عام انسان کو جب اپنا بنا لیتے ہیں پیر و مرشد تو اس کی خوشی کے لیے کیا کیا نہیں کر جاتے ہیں۔ تو اصل میں تو پھر اللہ جب کہتا ہے کہ ہاں آپ کہتے ہیں اللہ کا ہم مانتے ہیں تو اللہ کی باتیں تو ماننی پڑیں گی نا، تبھی وہ خوش ہوگا نا ہم سے۔ تو لوگوں کو یہ پابندی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے اوپر نہیں چاہیے، اس لیے الٹے کام کریں تو کچھ بھی نہ کریں، کام الٹے ہوتے جائیں گے آپ کے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آیت میں کہ جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جب انتہائی غلط کام ہو رہا ہے، جب پیروں فقیروں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو انہیں ایسے سکون آ جاتا ہے جیسے مچھلی کو پانی، ایک قوالی پڑھ کے جملے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وجد آتا ہے، وہ جو گھومتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اللہ کا ذکر کر کے، یہ سارے سکون آ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں سکون نہیں ہوتے، یہ دھوکے ہیں جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اصل سکون تک تو پہنچا ہی نہیں انسان، اصل سکون تو وہ جو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ابھی ہم پیچھے پڑھ کے نہیں گئے، پرسوں ہم نے کیا تھا نا کہ اصل سکون اللہ نے کہاں رکھا ہے، اپنی اطاعت میں رکھا ہے، اپنی عبادت میں رکھا ہے، قرآن میں رکھا ہے اور جنت میں رکھا ہے۔ یہ 4 جگہ ہیں انسان کے سکون کی، ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ سکون نہیں ہوتا، وہ دھوکہ ہوتا ہے ہمارے لیے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے پیر و مرشد انہیں ٹکا سا جواب دیں گے اور شرک کے نیک مال بھی ضائع ہو جائیں گے، اور پھر سب حسرتیں کسی کام نہ آئیں گی اور نہ ہی ان سے چھٹکارا پا سکیں گے۔